الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اربعین نوویہ کے اس حلقے میں 17ویں حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حدیث کا متن یوں ہے: ان ابی یعلی شداد بن اوس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، بعض میں فأحسنوا الذبح بھی آیا ہے۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ رواہ مسلم۔ یہ حدیث جو ہے 17ویں حدیث ہے۔ انشاءاللہ اس حدیث کو سمجھانے کے لیے تقریباً آدھا گھنٹہ درکار ہے۔ انشاءاللہ 3 بجے تک اللہ تعالیٰ کے ارادے، اس کی مشیت، اس کے مدد سے جو ہے ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ترجمۃ الراوی جس کو بولتے ہیں عربی میں، اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ ان کا نسب ایسا ہے: شداد ابن اوس ابن ثابت ابن منذر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار ہیں۔ یہ شام میں، فلسطین میں رہا کرتے تھے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، یاد رکھیے صحابہ کے بارے میں اگر جاننا ہو تو سیر و اعلام النبلاء سے کوئی اچھی کتاب نہیں ہے، ایک پوائنٹ۔ دوسرا یہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں اگر ہم کوئی چیز جاننا چاہتے ہیں تو صحابہ کے بارے میں دوسرے صحابہ جو ان کی تعریف کر کے اقوال بولتے ہیں نا، وہ زیادہ جو ہے جامع معلوم ہوتے ہیں۔ تو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ کان شداد ممن اوتی العلم والحلم۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا تھا، حلم یعنی بردباری بھی دی تھی۔ خالد ابن معدان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شام میں رہنے والے جو صحابہ تھے اس میں سب سے زیادہ فقیہ 2 تھے، ایک تو جو ہے حضرت عبادہ بن صامت اور دوسرے حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں صحابہ کو جو ہے دین کی سمجھ کے بلکہ باریک سمجھ بھی دی تھی۔ ابن سعد نے طبقات میں کہا نزل فلسطین میں رہا کرتے تھے۔ آج کل چونکہ فلسطین کا اور بیت المقدس کی آزادی کا مسئلہ زیر بحث ہے، تو اس حوالے سے ایک بات طلباء کو ہم یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ سرزمین فلسطین ہے نا، ماشاءاللہ علماء کی سرزمین رہی ہے۔ سرزمین فلسطین جو ہے علماء کی سرزمین رہی ہے، تو لہذا وہاں امام شافعی رحمہ اللہ بھی غزہ میں پیدا ہوئے ہیں اور کئی ایسے علماء جو ہے وہاں پیدا ہوئے ہیں۔ سن 50 پر 8 ہجری میں جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے اور 70 پر 5 سال ان کی عمر تھی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جو ہے بڑے ان کے بارے میں کہا کہ کان ذات عبادت و اجتہاد، عبادت بھی کرتے تھے، اجتہاد بھی کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے راتوں میں نیند نہیں آتی تھی، کیا بولتے؟ دیکھو اللہ اکبر، راتوں میں نیند نہیں آتی تو بولتے اللہم ان النار قد اسحرتنی واذہبت عنی النوم۔ اے اللہ جب میں سوتا ہوں نا اس وقت میں آگ کو میں جب یاد کرتا ہوں دوزخ کو، تو دوزخ کی یاد نے میری نیند اڑا دی۔ اللہ اکبر۔ اور اس وجہ سے رات بھر جاگتا رہا اور جو ہے اٹھتے صبح تک نماز پڑھتے رہتے، یہاں تک کہ جو ہے صبح ہو جاتی۔ یہ شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ کا جو ہے سوانح عمری تھی۔ اب آئیے حدیث کا ترجمہ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا ہے۔ جب تم قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، جب تم ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو۔ چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک آدمی اپنے چاقو کو، اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے جو ہے جس جانور کو ذبح کر رہا ہے اس کو جو ہے آرام پہنچائے۔ رواہ مسلم۔ صالح حسینی حفظہ اللہ اس حدیث تشریح میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث مسلم میں ہے، بخاری میں نہیں ہے، لہذا کہتے ہیں ھذا من افراد مسلم، یہ جو ہے مسلم کی حدیث ہے۔ اور مسلم میں حضرت ابو یعلی شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ زیادہ آئے ہیں: اثنتان حفظتہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 چیزیں جو ہے یاد کی ہیں۔ اس حدیث میں غور سے سنیے آپ، ان اللہ کتب الاحسان، کتبہ کا جو لفظ آیا، کہتے ہیں کہ کتابت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کتابت قدریہ اور دوسری ہوتے ہے کتابت شرعیہ۔ کتابت قدریہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی لکھتا ہے اسے، تو قدریہ۔
دوسری ہے کتابت شرعیہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر لکھ دیا ہے کہ وہ کیا کریں، لوگوں کے ساتھ احسان کریں۔ انشاءاللہ اس کی اور تشریح جو ہے آگے آئے گی۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے کہا ان اللہ کتب کے بعد قدرن و شرعن، یعنی کتابت یہ قدری طور پر بھی ثابت ہے اور شرعی طور پر بھی ثابت ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا ذکر کیا تو اس کے احسان کو بتانے کے لیے مثال بھی دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کو قتل کرو تو اچھی طریقے سے قتل کرو، جب تم ذبح کرو تو اچھے سے ذبح کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے ہم چاہے انسان کو ماریں قصاص کے طور پر، غور سے سنیے، چاہے ہم انسان کو ماریں قصاص کے طور پر یا جانور کو ذبح کریں، دونوں میں احسان مطلوب ہے۔ صالح عثیمی حفظہ اللہ نے ایک سوال یہ کیا کہ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ذبح کا اور جو ہے قتل کا ذکر کیا ہے، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کتب الاحسان علی کل شیء خاموش ہو سکتے تھے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک تو جو ہے قتل میں اور جو ہے ذبح میں احسان کی ضرورت ہے۔ جواب دیتے ہوئے کیا دیتے ہیں؟ دیکھو ماشاءاللہ کہتے ہیں لفقد الاحسان فیہما غالبا، کہتے ہیں ذبح کرنے میں، مارنے میں انسان احسان نہیں کرتا، اور خصوصاً جو ہے جانوروں کے ساتھ بڑی بے رحمی ہوتی ہے، ذبح کرنے میں بھی ہم آداب شرعیہ سے ہٹ جاتے ہیں، اس وجہ سے ان دونوں میں جو ہے احسان مفقود ہے۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تذکرہ فرمایا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث تشریح میں کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت معلوم ہوتی ہے بندوں کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے کہ ہم ہر چیز احسان کریں، اور خصوصاً قتل میں، ذبح میں کریں، اور اللہ کے نبی نے مثال دینے کے لیے بتایا۔ اور اسی طریقے سے احسان کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ نے قرآن کی کئی آیتوں میں کہا ان اللہ یحب المحسنین، بلکہ اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ نحل کی آخری آیت میں کہا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اسی طریقے سے اس حدیث پر غور کرنے سے اور ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ قتل آسانی سے کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جانوروں کو قتل کرنے کے الگ جو ہے کیا ہے آلے تھے، آج آلے الگ ہیں۔ مثلاً کسی جانور کو کوئی جانور تکلیف دے رہا ہے، اب اس کو مارنا چاہتے ہیں تو گولی سے مار دینا آسان ہے نا اس میں، یا نہیں تو کوئی جانور ہے مثال طور پر جو ہے ہمارے گھروں میں گھوس آتی ہے، چوہا آتا ہے، ہم اس کو مارنا چاہتے ہیں تو تڑپا کے مارے تو نعوذ باللہ جہنم میں بھی جا سکتے۔ اللہ اکبر۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا ہمارے گھروں میں چوہا پکڑنے کے لیے جو مشین رکھی جاتی ہے، اگر اس میں چوہا تڑپ کے مرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بلی کو تکلیف دینے والی عورت جیسے جہنم کا شکار ہوئے ویسے تم بھی نعوذ باللہ اس کا شکار ہو جا سکتے ہو۔ تو لہذا گھوس وغیرہ کو مارنے کے لیے دوا ملتی ہے، کھانے میں رکھ ڈالے تو ماشاءاللہ آرام سے مر جاتے ہیں، یہ بھی احسان ہے جانوروں کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے شاک سے مارنا، جیسے ہمارے پاس یہ مچھروں کو مارنے کے لیے بیٹ آتا ہے تو اس سے مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جن لوگوں کو دین کی بنیادی چیزوں کی جو ہے دقت سے علم نہیں ہوتا تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں ایسے وقت میں اعتراض کرنا شروع کرتے کیسے بیٹ سے مارتے، اور جو ہے وہ آگ سے ہمارے جیسا ہوتا، وہ لا يعذب بالنار الا رب النار کے جو ہے وہ مخالف ہے۔ حالانکہ ابن عثیمین علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے جواز کا فتویٰ ہے، اور اس میں آسانی سے روح نکل جاتی ہے، لہذا مچھر کو بیٹ سے مارنا احسان کے درجے میں آتا ہے، وہ جلد مر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جو ہے ان اللہ کتب الاحسان، کتبہ میں بتایا کہ کتابت قدریہ ایک ہے۔ کتابت قدریہ بولے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی جو کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ واقع ہو کر رہے گا، جیسا کہ اللہ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 میں کہا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ نے کہا کہ زمین کے وارث نیک بندے ہوں گے۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کو دیکھا جب امت نے صالحیت کو اپنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیادت و سیادت مسلمانوں کو دیا ماشاءاللہ۔ اور ایک ہوتی ہے کتابت شرعیہ۔ کتابت شرعیہ مطلب یہ ہے کہ وہ واقع ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، ایسا مطلب ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا کتابت شرعیہ مراد ہے۔
اب یہ واقع ہونا ضروری نہیں ہے. ایک آدمی صحت مند ہے، روزہ رکھے گا، اس پر فرض ہے. جو آدمی روزہ نہیں رکھے اس کے بارے میں کہا گیا فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تو کتابت قدریہ کا واقع ہونا ضروری ہے، لیکن کتابت شرعیہ کا واقع ہو بھی سکتی، نہیں بھی ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے کتابت شرعیہ کی مثال دیتے ہوئے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے وہ آیت بھی ذکر کی کتب علیکم القتال. اس حدیث کے فوائد میں بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین معلم تھے، جیسا کہ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ما رأیت منہ احسن معلما، میں نے آپ سے اچھا معلم نہیں دیکھا. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ذبح کرو تو اچھا ذبح کرو، قتل کرو تو اچھا ذبح کرو. لہذا معلوم ہوتا ہے کہ مثال دے کر سمجھانے سے بات سمجھ میں، جسے کہتے ہیں بالمثال یتضح المقال. اور ابن عثیمین نے کہا کہ لأن الامثلۃ تقرب المعانی، مثال دینے سے بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. اسی طریقے سے اچھی طرح ذبح کرنے میں ہمیں کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے؟ ابن عثیمین نے کئی باتیں لکھی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ فاحسن الذبح، ذبح کرنے والا کیسا احسان کرنا. سب سے پہلے یہ ہے کہ ان یکون الذابح مسلما، مسلمان ہونا ذبح کرنے والا، یعنی تو قرآن کے روح سے ذبح کرنے والا اہل کتاب بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے کہا کہ وَطَعَامُهُمْ حِلٌّ لَكُمْ. کیا مطلب ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ طعامهم ما ذبحوه، یعنی اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے. اسی طریقے سے ذبح میں احسان یہ ہے کہ اعلیٰ صحیح ہو، یعنی کس سے ہم کاٹنا جس سے خون بہہ جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل ما انہر الدم واذکر اسم اللہ علیہ فکل، جس سے خون بہہ جائے، جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو اس کو کھا لینا چاہیے. اچھا، پتھر سے بھی ذبح کر سکتے، پرانے زمانے میں ہوتا تھا پتھر سے ذبح کرتے تھے، لیکن اس سے دو چیزیں مستثنا ہیں. ایک تو ہے جو ہے کیا ہڈی، اور دوسرا ہے ناخن. دونوں سے نہیں کر سکتے. ہڈی سے کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ہڈی جو ہے جنوں کی غذا ہے، اور ہڈی مردار ہے، مردار سے جو ہے حلال جو ہے پاکیزہ چیز کو حلال نہیں کیا جا سکتا. ناخن سے کیوں نہیں کر سکتے؟ ناخن اس لیے کہ یہ حبشہ کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ لوگ ناخن لمبے لگے رہتے، ناخن ذبح کرتے. ابن عثیمین سوال کر کے جواب دیتے ہیں کہ اگر کوئی حبشہ سے اگر چاقو لا کر ذبح کیا تو ہو سکتا ہے کیا؟ تو حبشہ کے جو لوگ ہوتے وہ ناخن تو ذبح کرتے، ناخن نہیں کاٹتے تھے، اس سے منع فرمایا. لیکن سرزمین حبشہ میں تیار کی ہوئی چاقو سے ہم ذبح کر سکتے ہیں. کیا فرق کیا ماشاءاللہ دونوں میں؟ کہتے ہیں حبشہ کے ناخن، حبشہ کی چاقو میں فرق ہے. حبشہ کے ناخن جسم میں لگے رہتے ہیں، لیکن حبشہ کی جو چاقو ہے وہ تو الگ ہوتی ہے، لہذا جو ہے اس سے کر سکتے ہیں. اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عجمیوں سے مشابہت سے امت کو منع فرماتے تھے. اسی طریقے سے ذبح کرتے وقت کن چیزوں کو ذبح کرنا چاہیے؟ شہرک کو کاٹنا چاہیے سب سے پہلے، وہی زیادہ بہتر ہے. شہرک کٹ جائے تو وہ جو ہے حلال ہو جاتی ہے. اور اللہ کا نام لینا چاہیے، اگر اللہ کا نام نہیں لیے تو وہ فسق ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 121 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. اگر بھول جائے تو بات الگ ہے، ربنا لا تواخذنا فرمایا تو اللہ نے کہا قد فعلت، وہ الگ ہے. لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی بسم اللہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ کھانا حرام ہے. اور اسی طریقے سے ذبح کرنے میں احسان یہ بھی ہے کہ جو ہے ہم چاقو اس کے سامنے تیز نہ کریں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَنَهَا أَن تُوَرَّ عَنِ الْبَهَائِمِ أَن تُغَطَّ، اس کو جو ہے جانور کے سامنے نہیں، جانور کے پیچھے جو ہے جانور کو جو ہے جو چاقو کو تیز کرنا چاہیے. دیکھیے اسلام انسان نہیں بلکہ جانور کے جذبات کا بھی لحاظ رکھتا ہے. اگر آپ اس کے سامنے کیا کریں گے؟ اگر آپ اس کے سامنے چاقو تیز کریں گے تو وہ خوف سے بھاگے گا، جب خوف سے بھاگے گا تو اس کو پکڑنا مشکل ہوگا. اسی طریقے سے ذبح کرتے وقت احسان یہ ہے کہ ہم جانور کے پیروں کو باندھنا. کیا اب یہ اونٹ کو تو کھڑا کے مارتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسا کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا وَصَوَافُ کا ذکر آتا سورہ حج میں. اب رہی بات بکریوں کو تو جو ماشاءاللہ پیر جو ہے نہیں باندھتے، گائے کو باندھتے. ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنا ایک تجربہ یہ بیان کیا ہے، ہو سکتا ہے اس بارے میں قصابوں کی رائے اور ان کا تجربہ زیادہ جو ہے راجح ہو. کہتے ہیں اگر آپ جانور کے پیر کو باندھ ڈالے تو خون نکلنا مشکل ہوتی،
اگر جانور کے پیر کھلے رکھ کے اگر آپ ذبح کریں، اس کی جو ہے یہاں گردن پر پیر رکھ کے ذبح کریں، تو جتنا پیر مارے گا اتنا ہی آسانی سے خون بہہ جائے گا اور آرام ملے گا، بلکہ بتاتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن گائے کو تو جو ہے شاید باندھ کر کے ہی جو ہے کرنا پڑتا، اس کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ احسان کے ساتھ ہی ذبح کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا۔ اس حدیث کی آخری چیز ہے وہ کیا ہے؟ احسان کا معنی کیا ہے؟ کہا کہ وَهُوَ مَا حَسَّنَهُ الشَّرْعُ وَيَكُونُ بِإِتْقَانِ الْعَمَلِ۔ احسان کا مطلب شریعت نے جسی چیز کو اچھا سمجھا اور کسی چیز کو پختہ کرنے کے لیے شریعت جو تعلیم دی اس کو احسان کہتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے، اس کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، اور اسی طریقے سے اسلام کے خوبی اس میں معلوم ہوتی ہے۔ اس حدیث کا اختتام ہم جو ہے علماء کے اقوال سے کرتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ من عمل به نال كل خیر وسلم من كل ضیر۔ اس حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ حدیث جو ہے دین کے قواعد میں سے ہے، جو بھی اس پر عمل کرے گا وہ خیر کو پائے گا اور ہر طرح کے جو ہے نقصان سے محفوظ ہو جائے گا۔ ابن دقیق العید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دین اسلام کی جامع احادیث میں سے ہے۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے دین کے قواعد میں سے ہے۔ بہرحال اس حدیث کو اگر آپ تلاش کریں گے تو علماء جو ہے الرفق بالحیوان، اسلام کے نرمی جانوروں کے ساتھ، اس کے تحت جو ہے بحث کرتے ہیں۔ بہرحال اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جانوروں کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کریں۔ خصوصاً اس حدیث کے بارے میں جو ہے ہم صرف ذی الحجہ میں بولتے نہیں، بلکہ ہمیشہ ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم ہمیشہ جو ہے جانوروں کے ساتھ نرمی، اللہ کے نبی کی رحمت جانوروں سے کو ذکر کرتے رہیں، اور یہ اسلام کی خوبی ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام دہشت گردوں کا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام دین رحمت ہے۔ اس کی من جملہ تعلیمات جو ہے رحمت پر مبنی ہیں۔ اللہ بھی رحیم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحیم ہے۔ جب کتاب بھی رحمت ہے تو مسلمان کو پکڑے رحمت بننا چاہیے۔ ان جیسی احادیث کو دنیا کے سامنے پیش کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ اسلام انسان نہیں بلکہ جانوروں کے بھی جذبات کا ماشاءاللہ لحاظ رکھتا ہے۔ قصابوں کو یہ حدیث کے ذریعے بار بار وصیت کرنا چاہیے کہ وہ جانوروں کے ساتھ جو ہے برا سلوک نہ کریں، ان کو گھسیٹیں نہیں، ان کو مارے نہیں، بلکہ اللہ کی نبی نے حدیث میں کہا اتقوا اللہ فی البہائم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جانوروں کے بارے میں۔ ایک صحابی ایک غلام کو مار رہے تھے، اللہ کے نبی جیسے بولے رک جاؤ، اس کے بعد لرزتا ہوا ہاتھ نیچے گر گیا، وہ کوڑا، اور اللہ کے نبی سے بولے یا رسول اللہ غلام کو آزاد کر دیتا ہوں میں، عورت کر دی ہے۔ تو اللہ کی نبی نے اس حدیث میں کیا کہا؟ اگر تم اس غلام کو آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں چھوتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امت مسلمہ کے لیے پیکر رحمت بننے اور جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔